کیا مجھ سے میرا مالک خوش رہا؟ کیا مجھ سے میرے پڑوسی محفوظ رہا؟ کیا مجھ سے میری وجہ سے دوسرے کسی چیز کو کسی انسان کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے محفوظ رہے۔ آج ہماری زبانیں اس طریقے سے چلتی ہیں، اس طریقے سے چلتے ہیں کہ کوئی محفوظ نہیں ہے، اور آج ہمارے قلم اس طریقے سے چلتے ہیں کہ کوئی مسلمان کوئی انسان محفوظ نہیں۔ تو بتاؤ اس کے بعد بھی ہم وہ کام کرتے ہیں، کیا ہم اس کے بعد ہم اپنے آپ کو یہ مسلمان کہنے کے حقدار ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کی چند مثالیں دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمات میں۔ تو آج ہم ان احادیث کو اٹھا کر ان احادیث کو پڑھے، ان احادیث کو غور و فکر کریں، اور پھر اپنے آپ میں بھی غور و فکر کریں کہ من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اگر میرا نہ بنے تو نہ بن، اپنا تو بن جا۔ کہ ہم نے سوچنا ہے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میں نے کون سا راستہ اختیار کیا، کل مجھے جب بلایا جائے گا کیا میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنا چہرہ بتا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکتا ہوں؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت جب حساب و کتاب ہوگا، اس وقت خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ پروردگار یہی وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اب قرآن کو پس پشت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ تو قرآن سے وابستہ ہی نہیں ہوتے، قرآن سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، اور کچھ لوگ تو قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کچھ تو عمل ہی اس کے خلاف ہیں، اور کچھ لوگ تو مطلب کچھ لوگوں نے تو اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا ہے، اس قرآن کے قریب وہ جاتے ہی نہیں ہے، صرف یہ رشتہ رکھا ہے کہ جس دن کسی کا انتقال ہو جائے وہاں صرف 5 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا یہ قرآن صرف مردوں کو پڑھنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ قرآن صرف مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی اس کو زندوں پر پڑھا جائے۔ یہ اس زندہ انسان کے اوپر جب قرآن پڑھا جائے، اس کو پتہ چلے کہ یہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، مجھے اپنے اس بستی میں اپنے علاقے میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ جب تک ہم اس طریقے سے نہیں رہیں گے تو خدا قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، محشر کے میدان میں سفارش کریں گے، لیکن اگر وہیں ہمارے خلاف خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت چھوڑا، تو بتاؤ ہم کس کے سامنے؟ کوئی ہے دوسرا جو ہماری سفارش وہاں کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو موقع ابھی بھی ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتے ہے، کہ انسان ایک ایک دن جو زندگی کا جاتا ہے یہ زندگی کا دن دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، نہ معلوم ہمارے ساتھ بھی کب کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم اس امید سے یہ نہ کریں کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے، ہم پرسوں سے نماز پڑھیں گے، ہم 2 دن کے بعد نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو ہر وقت جب وہ صبح اٹھتا ہے پہلے اپنے خالق کو اپنے مالک کو راضی کرے، اپنے مالک کے احکام کی بجا آوری کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس وقت مسلمان کو ہے۔ مسلمان آج پریشان کیوں ہے؟ پریشانی کا واحد سبب ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی وجہ سے پریشان ہیں، فلانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم کسی کی وجہ سے پریشان نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، کہ قرآن جو انسان ہے، انسان کو پریشانیاں جو بھی آتے ہیں یہ اپنی اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اس قوم سے ناراض ہے اور وہ اپنے پیاروں کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس انسان کو موت کے لیے مطلب عذاب کے لیے تیار رہنا
پہنچا ہے، اس لیے ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز آپ سنتے ہیں فلاں بندہ چلا گیا، فلاں بندہ چلا گیا، فلاں بندہ چلا گیا. ہر دن صبح شام آپ خبروں پہ، اخبارات پہ، موبائل پہ سنتے رہتے ہیں کہ ہر بندہ، کہ آج فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کی وجہ کیا؟ کل ہمارا بھی اعلان ہو جائے کہ آج یہ بھی چلے گئے. تو بتاؤ پھر ہم کب سے نماز شروع کریں گے؟ کب سے ہم اپنے خالق کو، کب سے ہم اپنے مالک کو راضی کریں؟ اس لیے موقع یہ ہے کہ انسان توبہ کرے. اسی وقت ہم ارادہ کریں کہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹے، اور ہم دن جو ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور باقی 8 گھنٹے ہمارے پاس جس میں ہم فالتو کامیں کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ، اس کے لیے ہم 5 سے 10 منٹ ہم نکالیں. صبح سے شام تک ہم ضرور 10 منٹ خرچ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ قرآن جو ہے آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ واحد یہی پریشانیاں ہیں کہ ہم نے اللہ کے اس پیغام کو پس پشت ڈالا ہے. اللہ کے اس پیغام کو پس پشت ڈالا. اس لیے ہر بندہ تیار ہو جائے کہ ہم قرآن سیکھیں، اور ہر بندہ یہ کہتا کہ ہم ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کوئی نہیں آج کے دور میں. دیکھو آپ جانتے ہیں جس وقت یہ موبائل نکلا تھا اس وقت ہمیں فون اٹھانے تک نہیں آتا تھا کس طریقے سے فون کرنا اور کس طریقے سے فون اٹھانا ہے. لیکن آج اس فون کے ذریعے سے ہم اپنا ہر کام کر سکتے ہیں. اور انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا. تو خدا قسم یہ بات ہمیں وہاں صرف کام نہیں آئے کہ ہم ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کوئی نہیں. آج کے دور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. آپ کے آج کے اس دور میں ہر گلی میں، ہر کوچے میں آپ کو حافظ ملے گا، کوئی عالم ملے گا. اسے یہ بتاؤ کہ 5 منٹ ہماری زندگی کے لیے، وہ آپ کی زندگی کیا دنیا نہیں بلکہ آخرت کی بھی، اس سے دنیا بھی آخرت سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو ضرورت ہے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں. اگر ہم نے اسی طریقے سے زندگی، اگر ہم یہاں سے چلے گئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ سفارش کریں گے، ہر ایک کو سفارش آپ کی نصیب ہو. لیکن اگر کل وہاں اس میدان میں ہمیں کہے گا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو الماری میں بند کے رکھا تھا، یہی وہ بندہ تھا جو قرآن کو صرف قسموں کے لیے استعمال کرتا تھا، یہی وہ بندہ ہے جو قرآن کو صرف مردوں پر پڑھتا تھا، اپنی زندگی کے اوپر کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا. اپنے دماغ اور اس دماغ کے رگوں سے نے کبھی اس کو سوچا نہیں، اپنے ذہن سے اس نے کبھی اس کو سوچا نہیں کہ میرے اوپر بھی اس قرآن کے کیا احکام ہیں، میرے اوپر قرآن کا کیا پیغام ہے، میرے اوپر قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. تو بتاؤ اس وقت ایک طرف سے جناب محمد رسول اللہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہی وہ بندہ ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ کیونکہ اس نے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، اس نے قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. تو بتاؤ ہمیں کوئی بچانے والا ہے؟ کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے. اس لیے بچانے کے لیے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ضرور ہماری سفارش کریں. لیکن اس سفارش کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو سیکھنا ہے. جب ہم دنیا کا ہم ہر ایک کام سیکھ گئے، ہم یہ ٹائلیں لگانا سیکھ گئے، ہم یہ ایسے عمارات بنانے سیکھ گئے، ہم فین چلانا سیکھ گئے، ہم گاڑی چلانا، یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی جو کام ہے مشکل سے مشکل تر کام تھا اس کو ہم کرتے ہیں. ہم یہاں سے لیپ ٹاپ کمپیوٹر چلانے کے لیے یہاں سے اپنے گھر چھوڑ کر کسی شہر میں جا کر وہ کام سیکھتے ہیں کیونکہ اس کی ہمیں مجبوری ہے. اور آج اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو گویا کہ اس انسان کو قرآن سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ اسے قرآن کیوں نہیں پڑھنا آتا. ورنہ اس مسلمان کے ہاتھ میں، آج مسلمان کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل سے وہ ہر کام سیکھ سکتا ہے، موبائل سے وہ ہر کام سیکھ سکتا ہے. کیا وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ ضرور سیکھ سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اس قرآن سے آج ہمیں ہمدردی نہیں، قرآن کے ساتھ جو ہمیں رشتہ ہونا چاہیے وہ آج ہمیں کمزور ہو چکا ہے. تو ضرورت اس بات کہ ہم اس رشتے کو ہم مضبوط کریں اور اللہ کے دربار میں ہم دعا کریں کہ یا باری الہی ہمارے اوپر. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ یہ بہت آسان ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ضرورت یہ ہے کہ تو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اس پچھلے
ہفتے میں بہت سارے واقعات پیش آئے کہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو گئے جس میں بڑے بڑے جوان بڑے بڑے نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے امام صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ محترم جاوید صاحب بھی گئے, بہت ہی نیک شخص تھے, ایک باعمل شخص تھے جو سنت کے پیروی کرتے تھے, اور کہتے تھے وہاں کہ ایک تاریخی جنازہ ہوا کہ لگ بھگ 15 سے 20 ہزار لوگوں نے جنازے